ٹھیک ہے بھائی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جی شکریہ۔ کون جا پانی والا؟ آج یہاں موجود ہیں روزنامہ ایمن اسپیشل کے دفتر میں، اور سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب فضل رضا بابو بھائی، ہم چیئرمین جناب ارشاد احمد خان اور دیگر دوست موجود ہیں جی۔ اور موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ 1928 میں گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت کہ جس نے 1947 میں پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان کا رخ کیا گجرات انڈیا سے، اور پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر اپنی ایک خدمت کا سلسلہ شروع کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 1951 میں 5000 روپے سے پہلے فلاحی طبی مرکز یعنی ایک کلینک کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ 88 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروسز اور ایک جو خاص کر لاوارث لاشوں کے حوالے سے، ان کی تجہیز و تدفین کے حوالے سے، جو مسئلہ ایک ہوتا تھا کہ سڑکوں پر جب کبھی حادثات ہو جاتے تھے یا کوئی ثانیہ رونما ہوتا تھا تو لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ خدمات کا ایک سلسلہ ہے جی جو انہوں نے برپا کیا اپنی زندگی میں۔ ایک بہت بڑی شخصیت مولانا عبدالستار ایدھی، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کو بہت نیک نامی ملی، پاکستان میں ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر جو ہے کئی اعزازات سے، نشان امتیاز وغیرہ وغیرہ سے ان کو نوازا گیا۔ تو آج ان کا یوم پیدائش منانے کے لیے ہم یہاں دوست اکٹھے ہیں، اور یوم پیدائش کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ اس موقع پر اس شخصیت کو یاد کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک ایسی شخصیت گزری ہے آج سے 8 سال پہلے کہ جس کی بہت خدمات ہیں، جن کی خدمات کا ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے۔ تو جناب ہم اس موقع کی تلاش میں ہم نے آج سالگرہ کا کیک منگوایا ہے، اور عبدالستار ایدھی صاحب کے یوم پیدائش پر ہم کیک کاٹیں گے، اور اس کے بعد ارشاد بھائی سے گزارش ہوگی کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو کیک کٹنگ کا آغاز کرتے ہیں جی۔ پہلے دعا کر لیں میرے سیکرٹری کار کے دوبارہ آ جائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب جهنم۔ اے اللہ، اے اس دونوں جہانوں کے مالک، اے ہم سب کے پالن ہار، ہم سب کے پیدا کرنے والے، ہم سب کو فرمانے والے، اے اللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس شخصیت کے لیے جس کو آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ ایک خدائی خدمتگار تھے عبدالستار ایدھی۔ اس دنیا میں جب تک بھی رہے انہوں نے میری مخلوق کی خدمت کی، میری مخلوق کے لیے بہت بڑے بڑے ادارے انہوں نے یہاں پر چھوڑے ہیں، اور ان کا وہ صدقہ جاریہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے۔ اے اللہ عبدالستار ایدھی مرحوم کی مغفرت فرمانا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے اللہ عبدالستار ایدھی کی زندگی میں ان سے اگر کوئی لفظ سے کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں ہوئی ہوں، کوئی صغیرہ کبیرہ، کوئی جانے میں انجانے میں یا اللہ کوئی ہوئے ہو تو انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمانا، اور روز حشر عبدالستار ایدھی کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھانا جن پر تیرا انعام برپا ہوگا۔ اے اللہ عبدالستار ایدھی کو جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ عبدالستار ایدھی کو جس طرح اس دنیا میں نشان راہ بنایا ہے اسی طرح آخرت میں بھی انہیں نشان راہ بنا دینا۔ اے اللہ اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی عبدالستار ایدھی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیری
مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اسی راہ پر چلے جس پر عبدالستار ایدھی چل رہے تھے، کیونکہ تو نے خود کہا ہے پروردگار کہ میری مخلوق کی خدمت کرنا تیرے نزدیک سب سے افضل کام ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی عبدالستار ایدھی دے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ و میراشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم